اب ہمارے زمانے میں ایک عجیب نظریہ بنا. ایک نظریہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو اب تک 12 وفات تھا اس کو میلاد النبی بنا لیا. کوئی کمزور روایت ہے محمد ابن اسحاق مورخ کی، باقی تو تواریخ کے حساب سے سنت و حدیث کے مطابق 8 ہے ربیع الاول یا 9 ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے تو 10 محرم تاریخ لکھی، اور ایک قول ہے کہ یہ 18 رمضان ہے ولادت کی. عربوں میں تاریخ لکھنے کا زیادہ رواج نہ تھا، لیکن یہ متفق بات ہے کہ حضرت کی وفات جو ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اس لیے آج تک 12 وفات کہا جاتا تھا. تب جو لوگ 12 وفات کو جشن عید میلاد النبی بنا گئے وہ ان لوگوں کو برا سمجھتے ہیں جو یہ نہیں مناتے، اور جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ پھر ان کو برا کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ نفسانیت آ گئی ہے. 2 نظریے ہو گئے. ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اقوال و افعال سے اپنے میلاد یا اپنی وفات کے دن کے منانے کا کوئی اشارہ نہیں دیا. صراحت تو درکنار اشارہ تک نہیں فرمایا، بلکہ پیر کا دن جو ہے آپ نے اس کے متعلق کہا یوم ولدت فیہ، اس دن میری ولادت ہوئی ہے. تو عجیب بات سنو کہ مہینہ تو طے نہیں ہے لیکن دن طے ہے، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں یوم الاثنین یوم ولدت فیہ، مجموع بہار الانوار جلد 5. ترمذی شریف میلاد النبی. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر پیر کو کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے کوئی پروگرام نہیں دیا. اعراب کا طریقہ ہے کہ وہ پیر کو روزہ رکھتے ہیں. امام بخاری نے تو بخاری شریف میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک روزہ نفلی نہیں رکھا جا سکتا، اس سے ایک آگے یا ایک پیچھے ہونا چاہیے. اور امام مالک فرماتے ہیں موطا امام مالک میں کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مسلمانوں کو ہر جمعہ حرمین شریفین میں روزہ رکھتے دیکھا. علماء فرماتے ہیں کہ امام مالک کی بات قوی ہے، اور اب آج بھی روزہ ہے. حرمین شریفین جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ہم جیسے کمزور و عاجز نکم میں کیا روزے رکھیں گے؟ وہ جو کاملین ہے، فاضلین ہے، راسخین ہے، ربانیین ہے، وہ مستحبات اور سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ کے بڑے جان نثار تھے، ان کو بھی آپ نے نہیں کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص قسم کا جلسہ کرنا یا خصوصی جلوس نکالنا، یا آہستہ آہستہ اب سنا سبیل بھی لگ گئے. صبح صبح گرم گرم چائے، خالی چائے تو نہیں ہونا چاہیے، پراٹھا ساتھ ہونا چاہیے. اتنے بڑے پیغمبر آئے ہیں اور صرف چائے اور پراٹھا، اس کے ساتھ حلوہ بھی ہونا چاہیے. تو ایک اندیا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ وحی کا دورانیہ اور صحابہ کرام کا 107 ہجری تک کا زمانہ اور تابعین اور تبع تابعین کے ادوار، اس میں اس قسم کا کوئی پروگرام نظر نہیں آیا، شرائع میں نہیں ہے. اس لیے اس قسم کے پروگراموں کا نہ ہونا یہ بہتر اور افضل ہے. اصل سنت تو یہ ہے. حرمین شریفین میں آج بھی نام و نشان نہیں ہے ان چیزوں کا. آج بھی مدینہ منورہ سرسبز و شاداب ہے، آسمان کے نیچے
زمین کے اوپر اس سے بقعہ مبارکہ کوئی اور نہیں ہے. کعبہ آج بھی کعبہ معلیٰ ہے اور جہان بھر کے مسلمان اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہاں اس قسم کا کوئی روش، ایسا کوئی دستور موجود نہیں ہے. تو ہندوستان کے اندر بھی جن اکابر اور بزرگوں کو سنت کے احیاء اور توحید کی حفاظت کی زیادہ رجحان تھا اور توجہ تھی، انہوں نے اس قسم کی چیزوں کا انکار کر دیا. اگر کوئی چراغاں نہیں کرتا، جلسے و جلوس رسمی نہیں کرتا، تو پیغمبر قدوہ ہے ان کا، بہترین نمونہ حیات قدوہ. صحابہ کرام بہترین عاشقان و وفاداران تھے. تابعین اور تبع تابعین 656 ہجری تک اسلام کی تاریخ میں کوئی میلاد، کوئی مولود، کوئی جلسہ جلوس نہیں دیکھا گیا. اصل الاعمال تو یہی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایک دوسرا نظریہ، کہ ویسے بھی تو ہم خوشیوں میں چہل پہل کرتے ہیں اور ویسے بھی تو ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہے اور ویسے بھی تو ہم ولیموں اور عقیقوں میں کتنے بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو نور الانوار اور النبی المختار سید الامم و سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی محترم و نبی مکرم عطا فرمایا ہے. اگر اس دن کچھ لوگ جمع کیے جائے یا جمع ہو جائے اور ان کو سیرت بیان کی جائے یا اس دن خیر خیرات کی جائے، فقراء اور مساکین میں کھانا تقسیم کیا جائے یا ان میں اناج اور راشن بانٹا جائے یا اور قسم کے حسب توفیق مالداران متمولین حاجت مند مسلمانوں کی اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یا اس دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود فرمایا، مبعوث فرمایا. اگر یہ نظریہ اس حد تک ہوتا تو اس کی شاید دور جا کے پورے آداب اور حدود کے ساتھ گنجائش نکل آتی. دیکھو، حضرت حسین نے یزیدیوں کے خلاف ایک خاص قسم کا سفارہ ہونا اپنایا اور بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے حسین کو منع کیا تھا کہ مت جائے آپ کوفہ اور ایسا نہیں کریں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بات ماننا مشکل تھا اور ان کو اپنی بات منوانا مشکل تھا. تو علماء فرماتے کہ ان میں ایک حق نہ حق کی کوئی بات نہیں، وہ جو منع فرماتے تھے وہ رخصت تھی اور جو آگے بڑھ رہے تھے وہ عزیمت تھی. میں مثال دیتا ہوں آپ کو اور آگے چل کر تاکہ آپ سمجھ لیں. مثلا ہم سفر کرتے 48 میل انگریزی میل کے حساب سے اپنے شہر یا گاؤں سے دور جب آدمی جا رہا ہو، ارادہ ہو، اور اپنے گاؤں یا شہر اور اس کے مضافات سے نکل جائے، یہ نہیں کہ 48 میل دور جا کے، نہیں، بس شہر سے نکلتے ہی متعلقات سے نکل کے 4 فرض والی نماز 2 ہو جائے گی، جیسے ظہر 2، عصر 2، عشاء 2، باقی 2 رکعت اور 3 رکعت یعنی فجر اور مغرب برقرار رہے گی. یہ اصل مسئلہ ہے ٹھوس. 4 دانگ عالم میں مسلمانان عالم اور ائمہ اس مسئلے کے پابند ہیں. اب مسئلہ پیش آیا ہے سنت پڑھے یا نہ پڑھے، نوافل سفر میں پڑھ سکتے یا نہیں. تو بعض بزرگان دین نے کہا کہ جب 4 فرض 2 ہو گئے تو سنت رہنے دو.
اور اس کی مثال موجود ہے کہ عرفہ کے دن جب لوگ ایک امام کی اقتداء میں جمع بین الصلاتین کر لے، درمیان میں نوافل نہیں، سنتیں نہیں ہوتی. اور وہ کہتے وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھی جائیں. بعض لوگ دو رکعت پڑھ کے پھر اسی حساب سے کھڑے ہو کے، ان پر سفر کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بڑے بڑے اکابر نے اس کو ناپسند کیا. خود مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ اگر یہ پڑھنا ہوتا لَأَتْمَمْنَا تو پھر ظہر کی 2 کی جگہ 4 پڑھنا چاہیے، اور عصر کی 2 کی جگہ 4، اور عشاء 2 کیوں پڑھتے ہو جب سنت و نفلیں پڑھتے ہو؟ لَأَتْمَمْنَا وہی پورا کر لو. آپ تو مان ہی نہیں رہے. دوسری جماعت یہ فرماتی ہے علماء کی کہ نہیں، سنت سفر میں مؤقت تو نہیں رہی. جس طرح یہاں سنت ہے جمعے سے پہلے جمعے کے بعد، سفر میں کسی سنت کا درجہ یہ نہیں ہوگا، نفل ہو جائیں گے. لیکن پڑھنا بہتر ہے کیونکہ نفل سے منع تو نہیں کیا گیا. وَالْأَوْلَىٰ أَن يَأْتِيَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ فِي الْأَسْفَارِ. استاد بنوری نے معارف السنن میں، ظفر احمد نے اعلاء السنن میں، حضرت شیخ الحدیث نے وجز المسالک میں، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے بذل المجہود میں، تمام بڑی کتابیں. اسی طرح فتاوی شام قاضی بزازی بڑی پڑھی. ام المومنین حضرت عائشہ سے ایک روایت التعلیل میں ہے کہ وہ فرماتی تھی یہ سنت ظہر سے پہلے 4 رکعت ما ترکہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرن ولا حضر. یہ حضرت نے نہ سفر میں چھوڑی ہے نہ حضر میں چھوڑی، دونوں حالوں میں پڑھی. پریشان ہونے کی بات نہیں. پڑھنا بحیثیت مؤقت نہیں اور پڑھنا بحیثیت نفل برقرار ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ سفر کی 2 قسمیں ہیں، ایک سفر دقت ہے اور ایک سفر راحت ہے. گاڑی چل رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیشاب پھیلا ہوا ہے، گن مچا ہوا ہے، سوری صاحب نفلیں پڑھ رہا، بیٹھ رہے، کم عقل 2 رکعت فرض پڑھ کے بیٹھ. اور ایک مسافر صاحب قیام کر رہا ہے محل میں، اور یہ بریانی اور زرد قورمے سارے تیار ہے، مسافر صاحب ہے، صرف 2 رکعت. کیا حرج ہے یار، پڑھ لو. سنت نہ صحیح، نفل تو پڑھنا چاہیے. تو سفر کی قسمیں ہیں، جب دقت والا سفر ہو، پریشانی پیش آ رہی ہے، مشکل سے وہ فرض پورے ہو رہے ہیں 2 رکعت، تو ترک السنن من السنن فی الاسفار، سنتیں نہ پڑھنا سفر میں بہترین سنت ہے. اور جب کوئی گرانی نہیں، الحمدللہ کوئی بس ایک حکم ہے شریعت کا کہ ہم نے یہاں اس شہر میں 15 دن رات قیام کی نیت نہیں کی، اس سے پہلے ہمیں جانا ہے، لہذا ہم شرعاً مسافر ہیں. 4 رکعت فرض تو یقیناً قطعاً 2 پڑھیں گے. اگر وہ قصدن کوئی 4 پڑھ لے تو گناہگار ہوگا، لیکن سنت موقت نہ رہی لیکن نفل ہے. والاولیٰ ان یاتی بالسنن والنوافل فی الاسفار کما نبہ علیہ البنوری وظفر احمد وشیخ الحدیث وکثیر من علماء هذا المیدان رحمهم اللہ تعالی. تو اختلاف تو پیدا کیا جاتا ہے، اختلاف ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اور صحابہ کرام کی مبارک حیات میں، تابعین اور تبع تابعین کے ادوار میں 656 ہجری تک آسمان اور زمین نے میلاد کے نام پر کوئی محفل، جلسہ، جلوس نہیں دیکھا. اس لیے ان اعمال سے پرہیز ضروری ہے.
ان کو اپنے اس نظریے پہ رہنے دے، شکر کرے ان کا کہ ان کی وجہ سے سنت قائم ہے۔ یہ سمجھ جائے کہ دیکھو 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 نبی کو نہیں مانتے، نبی کے ماننے کے آپ ٹھیکیدار آئے ہوئے، بدعت کے ذریعے نبی کو مان رہا، سنتوں سے نہیں پہچانتے اور نبی کو۔ غلط ذہنیت ہے میلادیوں کی، یہ ذہنیت غلط ہے۔ اور جو لوگ حدود میں، آداب میں، سیرت کے نام پر جلسہ کرتے ہیں، کچھ زندگی بیان ہو جائے اس بہانے، دفتروں سے بھی چھٹیاں ملتی ہے پاکستان نے، ماشاءاللہ 1 کی 2 چھٹیاں کر لی، پورے ربیع الاول ہی ہو جائے تو کیا اچھا ہے، تاکہ جہاں نہیں ہے وہاں بھی ٹینٹ اور خیمے لگ جائے۔ ہمیں تو چھٹی میں فائدہ ہے کہ نمازی بڑھ جائیں گے، ہم توحید و سنت بیان کریں گے۔ آج کیسے میری طبیعت بہت ناساز تھی، بہت تکلیف سے آیا ہوں، لیکن نمازیوں کی خوش خوش آمد دیکھ کے مجھے بھی حوصلہ ہو گیا۔ میں نے کہا جاؤ ان کو آج ذرا نرم مضامین سناؤ، بہت زمانوں تک آگ لگائی ہے اور وہ آگ کہیں اور نکل گئی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو اگر لوگ حدود و آداب کے ساتھ، ماشاءاللہ حکومت نے بھی حدود و آداب سے کہا دی کہ عورتیں نہ آئے اور بچے نہ آئے۔ ٹیلی ویژنوں پر اور مختلف جگہوں میں عورتیں میلاد پڑھتی ہیں اور نعت بھی پڑھتی ہیں۔ نبی کی کیسی پیاری امتیہ ہے، کیا بات ہے، ایسی آواز، ایسا دوپٹہ اور ایسی شان سے کہ جیسے جنت کی حور آئی ہوئی ہو۔ یہ اس پیغمبر کے ماننے والی ہے جس کی شریعت میں خاتون پر اذان نہیں ہے اور نماز با جماعت میں شرکت منع ہے۔ یہ کون سی نعت پڑھ رہی ہے؟ اس نعت سے اللہ کو خوش کرنا اور پیغمبر کو خوش کرنا بظاہر دشوار معلوم ہو رہا ہے۔ کیا ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ صوت المرأۃ عورت، خاتون کی آواز بھی پردہ نشین ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا میلادیوں تمہارے میلادوں سے یہ جو سنت کی خلاف ورزیاں پیدا ہو گئی، اس کا جواب بھی تمہیں اللہ کے حضور دینا پڑے گا۔ باقاعدہ محفلیں ہوتی ہے اور اس میں مرد بیان کرتے کرتے اچانک عورت آ جاتی ہے۔ یہ عورت اگر صفوں میں آ کے کھڑی ہو جائے اور امام نے نیت نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں، تو نماز ہی نہیں ہوئی اس کی۔ اور اگر امام کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے عورت بھی کھڑی ہے اور یہ مردوں میں آئی 27 آدمیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ حضرت بن نوری نے باہر نہر کے حوالے سے لکھا ہے، فقہاء کا متفق فیصلہ ہے، نماز 5 وقتہ فرض ہے، جماعت فرض کے بعد اہم ترین موقت سنت یا واجب ہے، اور جماعت میں نہ آنے والوں کو سخت ترین وعیدیں سنائی گئی۔ ترمذی شریف میں ہے، عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا ایک آدمی دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، ولا يحضر جمعۃ ولا جماعہ، جمعے کی نماز کے لیے بھی نہیں آتا، گھر پڑھتا ہے، اور جماعت میں بھی شریک نہیں ہوتا۔ ابن عباس نے کہا انہ من اہل النار، وہ پکا جہنمی ہے، پکا دوزخی۔ دن بھر کے نفلی روزے رکھنا، رات بھر کے نوافل پڑھنا، یہ نجات کا سبب نہیں بن رہا ہے، کیونکہ نبی کی سنت کے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے ان مجالس اور جلوسوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے جھنڈے لے کے دھوپ میں سارا دن کھڑے رہتے، ان کو یہ سکھا رہے کہ ہم اور آپ سنی ہیں، سنیوں کو یہی سے چلنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سنی ہیں اور ہم سنتوں پر جان دینے والے ہیں، اور ہم سنی اس لیے کہ ہم بدعات کو رد کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچی ہو، اور خدایا تیرے دین کا معجزہ قربان جاؤں کہ وزارت داخلہ نے فیصلہ کیا کہ عورتیں اور بچے نہ آئے، اور نہیں تو سب کو تیار کر کے لے جا رہے ہیں۔
زیادتی ہو رہی ہے. نفس سے محفل میلاد، نفس سے ذکر ولادت عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان سے کوئی اجتماع، خیر کے کلمات کا بیان، مسلمانوں کو نبی کی زندگی سے آگاہ کرنا صرف بہتر عمل نہیں، اس عاجز کے نزدیک ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بغیر تو لوگ دین نہیں سیکھیں گے. اور اس کا نام میلاد رکھنا ایک چھوٹا عنوان ہے. نبی کی زندگی قبل البعثت، بعد البعثت، پیدائش سے لے کے وفات تک نبی ہے، اور نبی کی ساری زندگی مشعل راہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پورا پیغمبر اور پیغمبر کی پوری زندگی، اس کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے. اس میلاد کے بجائے سیرت النبی کہنا زیادہ مبارک ہے، زیادہ بہترین ہے. والحمدللہ علی ھذا. لیکن میلاد کا کوئی انکار تو نہیں ہے. میلاد کہہ کر آپ معراج بیان کریں گے، میلاد کہہ کر آپ وفات بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے بینر تو لگا ہوا ہے میلاد کا، وہ بیان ہو رہا ہے وفات کا. بعض کمکل قاری صاحبار ہوتے ہیں نا، تو جنازہ ہوتا ہے، لوگ جمع ہے، ابھی تلاوت کرو قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قاری صاحب فانکحوا ما طاب لكم. شادی بھی ہے کہ آیاتیں پڑھ رہا ہے. وہ قاری صاحب شادی ہے اور لوگ جمع ہے، شور کر رہے، کچھ تلاوت کر لو. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا للہ. تیرا یہ پڑھنا انا للہ ہے. اس حمار کو یہ تمیز نہیں آج تک کہ شادی کے پروگرام علیحدہ قرآن کا موضوع ہے اور وفات کا پروگرام علیحدہ قرآن کا موضوع ہے. کلام کو تقاضے اور محفل اور حال کے مطابق صادر کرنا یہ علم اور علماء کا فریضہ ہے. اللہ تو میلاد النبی یا مولود شریف کے بجائے اگر اسوہ حسنہ، زندگی جاویداں، پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کا بہترین عنوان سیرت النبی، سیرت پوری زندگی کا نام ہے، اور میلاد اس کا 50واں 100واں حصہ ایک ہے. تو آپ ایک ذرا سا عنوان اتنے بڑے نبی کو دیکھیے اور اس پر ضد کرتے ہیں. کم از کم عقل علم کے آئینے میں بھی سوچنا چاہیے. 1400 سال ہو گئے اور آپ میلاد سے باہر نہیں ہوئے، تو یہ بقیہ زندگی کب تسلیم کریں گے آپ، کب بیان فرمائیں؟ میں ناجائز نہیں کہتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو لوگ سیرت النبی کے عنوان سے جلسے کرتے ان کے اعمال سنت کے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی زندگی اور ان کے برتاؤ اور روش میں دین کا تحفظ ہے، اور بہت سارے شرک اور بدعت کے نظریات سے بچت ہے. اور جو لوگ دوسرے عنوان سے کام کر رہے ہیں وہ غیر محتاط ہو گئے، ان میں زیادتی بہت زیادہ آ گئی، اور وہ ہر وقت بس ناخن لڑانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے. اس طرح نہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لهم. اللہ پیغمبر کو کہتے خصوصی رحمت ہے یہ کہ آپ نرم خو ہیں. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سنگ دل ہوتے، تند خو، لانفضوا من حولك، لوگ بھاگ چکے ہوتے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے کائنات کے لیے پیغمبر کو رحمتوں کا پیکر بنا کر کے بھیجا ہے. انک لعلی خلق عظیم. ہمارے پیغمبر کے اخلاق، شیم، کردار، گفتار عظیم ہے اور عظمت کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق
قرآن کے مطابق، پیغمبر کی مبارک زندگی کے مطابق مسلمانان عالم کو سیرت اور صورت، میلاد سے لے کے وفات تک اور خیر القرون کے زمانوں تک اعمال اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔